کہ جو خوبیاں عقاب، شاہین یا باز، جو کہ ایک ہی نسل کے مختلف پرندوں کے نام ہیں، کہ ان میں جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں مسلمانوں کے لیے بیان کی کہ ایک مسلمان کو مومن بننے کے لیے ان کوالٹیز کو اپنانا پڑے گا۔ آج ہم ذرا ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ یہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں ایک مسلمان کو مضبوط اور ایک عام انسان کو سکسیسفل لیڈر اور ایک عام سے بندے کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں۔ نمبر 1، عقاب فلائز ایٹ ہائی الٹیٹیوڈ۔ عقاب 15,000 فیٹ کی بلندی تک اڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جیٹ اتنی بلندی پر اڑ سکتا ہے۔ اس سے لیسن کیا ملتا ہے؟ تھنک ہائی، پش یور لمٹس۔ انسان کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے، وہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو پش کرتا ہے، جتنا بڑا ویژن رکھتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی محنت اور کوشش کرتا ہے، اور اس کے کامیاب ہونے کے چانسز بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرگل کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس اسٹرگل کیوں کی جاتی ہے؟ بگ ویژن کی وجہ سے۔ نمبر 2، شاہین صرف اپنے جیسے ہی شاہینز کے ساتھ اڑتا ہے۔ فلائی اونلی ود ایگلس۔ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ اس سے لیسن ملتا ہے وی مسٹ ہیو سراؤنڈیڈ یور سیلف ود اے اسپیشل پرسن۔ صرف ان لوگوں کے گرد رہو جو آپ کا ویژن، جو ایمان اور گول میں اضافہ کرے۔ ہیلپ ٹو امپروو یور نالج، کہ وہ آپ کی کوالٹیز کو بڑھائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء مع محبہ، انسان وہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی کہ وہ کوالٹیز انسان میں آ جاتی ہیں جو اس کی صحبت میں جس کی رہتا ہے۔ تو ہمیں بہتر لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی تاکہ ہماری کوالٹیز امپروو ہو، انہینس ہو۔ نمبر 3، اس کا جو فوکس ہے بہت اسٹرانگ اور لیزر شارپ فوکس ہے۔ 3.2 کلومیٹر کی بلندی سے ہی وہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھ لیتا ہے، اور درمیان میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں وہ اوپر سے اڑتا ہوا اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ اس سے لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ٹارگٹ پر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں ٹارگٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ وی ہیو ٹو فکس دا ٹارگٹ اینڈ ٹیک فوکس آن اٹ۔ نمبر 4، شاہین ہمیشہ فریش پرے، تازہ شکار کھاتا ہے، کبھی بھی سیو نہیں کرتا، کبھی بھی اگلے وقت کے لیے نہیں رکھتا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وی شوڈ اپڈیٹ آور نالج، ہمیں ہمیشہ اپنے نالج کو انہینس اور اپڈیٹ کرنا چاہیے، پچھلے نالج پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپلور نیو تھنگس، ریسرچ کرنی چاہیے، ڈیولپ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور کسی اور کے نالج پہ اتفاق کرنے کے بجائے اپنے نالج کو امپروو کرنا ہوگا۔ نمبر 5، انجوائے اسٹارم۔ جب دوسرے پرندے طوفانوں سے ڈر کر اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، اس وقت عقاب شاہین باہر نکل آتا ہے اور وہ اتنی اونچی اڑان لیتا ہے کہ بادلوں سے اور طوفان سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وی نیڈ ٹو فیس چیلنجز۔ لائف میں ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے ٹارگٹ پر۔ وی ہیو ٹو بی اے ٹارگٹ اورینٹڈ۔ وی نیڈ ٹو فیس دا چیلنجز۔ تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ وی ہیو ٹو فیس دا چیلنجز۔ ڈو ناٹ سٹ ان آور نیسٹ۔ سیف زون اور کمفرٹ زون سے باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے تکلیفوں کا، پریشانیوں کا۔ نمبر 6، ٹیسٹ بیفور ٹرسٹنگ۔ جب بھی فیمیل ایگل کو کسی میل پر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، کمٹمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پہلے ٹیسٹ کرتی ہے۔ کس طرح سے؟ بہت اونچی پہاڑی پر جا کے وہ اپنے ٹوئنگ، ایک شاخ کو نیچے پھینکتی ہے، اسی سپیڈ سے میل ایگل سٹرنگ کے پیچھے جاتا ہے اور اسی سپیڈ سے زمین پہ گرنے سے پہلے اس کو لے کر آتا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ ایک دفعہ نہیں ہوتا، بار بار اور بھی زیادہ اونچائی سے فیمیل ایگل کو گراتی ہے اور میل ایگل لے کر آتا ہے، اس وقت تک جب تک اس کو ٹرسٹ نہ ہو جائے کہ ٹرسٹ بڑھتی ہے، ساتھ کمٹمنٹ نہیں کرتی۔ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ ڈونٹ ٹرسٹ بلائنڈلی، چیک پرسن کمٹمنٹ اینڈ ویلڈی بفور ریلیشن۔ نمبر 7، ٹرین چلڈرن۔ فیمیل ایگل اپنے بچوں کو ٹرین کرتی ہے، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نیسٹ سے ان کو دھکا دیتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایگل کا نیسٹ بہت ہائی جگہ پر ہوتا ہے، بہت ہائی جگہ پر ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے بچوں کو دھکا دے دیتی ہے، اور وہ بچے اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، ان کے پیچھے جاتی ہے، یا تک کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ ٹیسٹ بار بار کیا جاتا ہے ٹل دے لرن ٹو فلائی۔
तो हमें क्या लेसन मिलता है? डोंट लेट योर यंग वंस इन देयर कंफर्ट जोन, ट्रेन देम फॉर द चैलेंजेस। नंबर 8, एक्सेप्ट चेंज। ईगल की लाइफ 70 ईयर्स तक होती है। 40 ईयर्स बाद जब उसकी पीक टूट जाती है और उसके चंबे जवाब दे जाते हैं, तो उसके पास 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनना होता है। या तो वो अपने आप को ऐसे ही छोड़ दे और मर जाए, या फिर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ईगल एक्सेप्ट द चैलेंजेस, वो चट्टानों में चला जाता है और अपनी चूंच को इतनी बार पहाड़ों पर मारता है कि वो टूट जाती है। इंतज़ार करता है कि दोबारा वापस आए। जब चूंच वापस आ जाती है तो उस चूंच की मदद से अपने पाँवों के नाखूनों को तोड़ लेता है, अपने चंबों को तोड़ लेता है और फिर इंतज़ार करता है कि वो वापस उग जाएं। जब वो दोबारा उग जाते हैं तो वो अपनी चूंच और चंबों की वजह से अपने पूरे बालों को जिस्म के उखेड़ देता है। ये बहुत तकलीफ दे और 5 महीने लंबा अमल होता है। इसको करने के बाद वो दोबारा फ्लाइट लेता है और फिर वो 30 ईयर्स गुजारने के लिए तैयार होता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? वी एक्सेप्ट द चैलेंजेस। हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और कंफर्ट जोन को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। क्या लेसन दिया हमें ईगल ने? फ्लाई हाई, सराउंड योरसेल्फ विद विजनरी पीपल, फोकस ऑन योर विजन, अपडेट योरसेल्फ continuously, don't lose your courage when you face problems, learn with your mistakes, check before trusting, train your young ones। अपनी नस्ल को तैयार करो और accept the change को एक्सेप्ट। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।